عزیز طلباء، جیسے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جو محاضرات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، اکابر اساتذہ کرام کے ذریعے سے جو محاضرات آپ کو سنائے جا رہے ہیں، ان محاضرات کو آپ کو دھیان سے سننا ہے اور پورے محاضرے کو نہیں لکھنا ہے۔ پورا محاضرہ نہیں لکھیں گے بلکہ چند پوائنٹس لکھیں گے، کچھ اہم نکات اس کے لکھیں گے۔ پورے محاضرے میں سے 4 یا 5 پوائنٹس آپ لکھ لیں اور باقی محاضرے کو آپ دھیان سے سنیں اور گھر پہ جا کر پورے محاضرے کو سوچ کر کے کیا آپ نے سنا تھا اس کا ایک مورل، ایک خلاصہ آپ اپنے طور پر لکھیں گے 5-6 لائن میں۔ اور اگلے دن، یعنی آج کا محاضرہ آپ سن رہے ہیں، اگلے دن آئندہ کل کلاس ٹیچر کی دستخط لے لیں گے آپ محاضرے پر، اور جتنے محاضرے کلاس ٹیچر کی دستخط جس پر ہوگی اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، اور ایسے طلباء جنہوں نے پورے محاضرات لکھے ہیں ان کو انعام بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کا محاضرہ بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی ہوگا۔ آج کے محاضرے میں ہم جانیں گے کہ اساتذہ کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، درسگاہ اور کتابوں کے ادب و احترام کی اہمیت کے بارے میں آج کے محاضرے میں ہم سنیں گے، اور وسائل تعلیم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا ادب و احترام بھی ہمارے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی عنوان پر آج کا محاضرہ ارشاد فرمانے کے لیے جامعہ کے نائب صدر مدرس حضرت مولانا شیخ علیم الدین صاحب ندوی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ طلباء کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، وقال جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم صدر شعبہ تحفظ القرآن شعبہ عصری، اساتذہ کرام شعبہ حفظ عصری، عزیز طلبہ، آج میرے محاضرے کا عنوان ہے مدرس، درسگاہ، کتابوں اور وسائل تعلیم کا ادب و احترام۔ الحمدللہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہم نے جامعہ میں داخلہ لیا ہے، طلبہ غور سے میری طرف متوجہ رہے، میری بات کو سنیں اور کچھ اہم نکات نوٹس بھی کریں۔ جامعہ میں ہم نے بننے اور سنورنے کے لیے داخلہ لیا ہے۔ ہماری ایک زندگی اور ایک مصروفیت اسکولوں اور کالجوں کی ہے، وہاں بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں میدانوں میں، چاہے یہ جامع مسجد ہو جس میں شعبہ حفظ عصری چلتا ہے، ہمارے اسکول اور کالجز کی تعلیم ہو، وہاں ہم اپنے ماسٹر صاحبان سے، پروفیسر حضرات سے تعلیم حاصل کرتے ہو، دونوں میدانوں میں ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو استاذ کا ادب و احترام نہایت اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ استاذ کا جو پیشہ ہے، استاذ کی جو مصروفیت ہے اور استاذ کی جو حیثیت ہے، وہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں صاف ارشاد فرمایا
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ताकि अखलाक करीमाना की सिफात को मैं मुकम्मल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत जहां नबी और रसूल की थी, तो एक हैसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअल्लिम की भी है, उस्ताद की भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तालीम और नफ्स के पाक और साफ करने का, जाहिरी और बातिनी बीमारियों से शिफा देने का फरीजा अंजाम देते थे, काम अंजाम देते थे, यही हजरात असातिज़ा किराम भी इस अम्र को अंजाम देते हैं। इसलिए असातिज़ा का अदब व एहतराम निहायत अहम और जरूरी है। हमारे माँ बाप तो हमारी पैदाइश का जरिया बने, हमारे वजूद का जरिया बने, लेकिन हमारे असातिज़ा किराम हमें ऊंचे मकाम तक पहुंचाते हैं अपनी तालीम के जरिए, अपनी नसीहत के जरिए, अपने इरशादात के जरिए। गोया असातिज़ा किराम हमें ऊंचा मकाम अता फरमाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर तराशने वाला एक बेहंगम पत्थर लेता है जो इधर उधर से कोई काबिल तवज्जो नहीं होता है। बेतराशे हुए पत्थर को देखा जाए तो खूबसूरत भी नहीं लगता है, कोई उसे फेंक देता है। लेकिन यही पत्थर जब तराशने वाला मेहमार उस पत्थर को तराशता है, तराशने वाले मूर्तियां बनाते हैं या तराशने वाले उससे बहुत से आलात बनाते हैं। जैसे पहले जमाने में सिल और बत्ता बनता था कि मसाला जो है तो उस पर पीसा जाता है, या एक कपड़े धोने के लिए अच्छा पत्थर तराशा जाता है, या ये कि एक पत्थर एक हुनरमंदी से काटकर हमारे सामने हमारे सुतूनों में लगे हैं। अब ये पत्थर जो काटा गया, तराशा गया, एक हुनरमंदी से उसे लगाया गया, यह हमारे सामने एक खूबसूरती पेश करता है। तो यही हमारे असातिज़ा हमारी गलत आदतों को दुरुस्त कर कर हमें सही और दुरुस्त करते हैं, हम काबिल तवज्जो बन जाते हैं। इसलिए हमें असातिज़ा का अदब व एहतराम करना निहायत अहम और जरूरी है। कुरान करीम साफ कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अगर कोई बंदा अल्लाह के शायर का, अल्लाह की तरफ मंसूब चीजों का अदब एहतराम करता है, तो ये उसके दिल के तक़वे की अलामत है। अगर हमारे अंदर कुरान का अदब एहतराम नहीं है, जो हमारी दरसी किताब है, हदीसों का अदब एहतराम नहीं है, जो हमारे दर्स का जरिया है, असातिज़ा का अदब एहतराम नहीं है, जिनके सीनों में कुरान है, जिनके सीनों में हदीसें हैं, तो फिर हमारे अंदर दिलों का तकवा नहीं है, दिलों की परहेजगारी नहीं है, खौफ खुदा हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अजीज तलबा, इस आलम के निजाम को जिन चीजों का अदब व एहतराम है, उन चीजों के अदब व एहतराम से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निजाम को कायम रखा है। काबा मुकर्रमा है, वो भी उसका शुमार शायरुल्लाह में होता है। काबा मुकर्रमा, हाजी, अदब व एहतराम वाले महीने, कुर्बानी के जानवर, इन चीजों को साफ तौर पर कुरान करीम में अल्लाह के शायर और अल्लाह की अलामतें कही गई। इन चार चीजों का अदब एहतराम रहेगा, खाने काबा है, हाजी है, कुर्बानी का जानवर है,
ادب و احترام والے 4 مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب مہینے شمار ہوتے ہیں. ان کا ادب و احترام نہیں رہے گا، اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہمارے ذریعے تعلیم میں قلم ہے، اس کا ادب و احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قلم بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. قلم کی 2 قسمیں ہیں. ایک قلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے لکھنے کے لیے بنایا تھا، تقدیر کا قلم. اس نے صرف ہر انسان کی تقدیر لکھ دی. بچے ادھر سنو، ادھر متوجہ رہو، میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اور دوسرا وہ قلم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں. اب مفسرین کہتے ہیں کہ چاہے تقدیر کا قلم ہو یا ہمارے ہاتھوں میں جو قلم ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو پینسل ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورہ القلم کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. تو اب بتاؤ 114 سورتوں میں ایک سورت القلم ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے ادب و احترام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا قلم طہارت خانوں اور بیت الخلاء میں چلے گا؟ کیا ہمارا قلم گالیوں کے لکھنے کے لیے چلے گا؟ کیا ہمارا قلم گناہوں کے چیزوں کے لکھنے کے لیے چلے گا؟ کیا ہمارا قلم صفحات پر یہ گول دائرے بنانے کے لیے چلے گا؟ اور کاغذ بھی ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں کہا گیا فی رق منشور. رق کہتے ہیں کاغذ کو. تو کاغذ جتنے وسائل تعلیم ہیں ان سب کا ادب و احترام نہایت اہم ضروری ہے. استاد سے بات چلی، پھر اس کے بعد ہمارے قرآن اور حدیث کی کتابوں پر آئی، پھر ہمارے اپنے عام کاپیوں پر بات آئی، ہمارے قلم پر آئی، پھر اس کے بعد ہماری درسگاہ، ہمارے کلاس روم پر بات آئی، اس کی جتنی کرسیاں ہیں، ڈیسک ہے، ان کے ادب و احترام پر بات آئی. الحمدللہ ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ ہم کرسیاں نہیں توڑتے ہیں، ہم ڈیسک نہیں توڑتے ہیں، ہم کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ڈیسک پر ہم نہیں لکھتے ہیں، سلیقے سے ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن خدا معاف کرے، ہمارے وہ اسکول اور کالج جہاں تربیتی نظام صحیح نہیں ہے، وہاں پر بچے کرسیاں توڑتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، ڈیسک پر چڑھ جاتے ہیں، ڈیسک زور زور سے جو تھپ تھپاتے ہیں. یہ وسائل تعلیم کا ادب و احترام نہیں ہے. بچوں، آپ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے شعبہ اصلی سے وابستہ ہیں، بڑے جلیل قدر اساتذہ حفاظ کرام آپ کی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، تو آپ کے اندر زیادہ اساتذہ کا ادب و احترام پایا جانا چاہیے. کتابوں کا، ڈیسک کا، کالج کی عمارت کا زیادہ ادب و احترام پایا جانا چاہیے. استاذوں کا، وسائل تعلیم کا ادب و احترام ہوگا تو علم آئے گا. ہارون رشید نے اپنے دونوں بیٹے امین اور مامون کو جب ان کے استاذ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے دیکھا تو ہارون رشید بہت خوش ہوا. علم استاذوں کی ناقدری سے نہیں آتا ہے. دولت تو مل جا سکتی ہے، ماں باپ کا بھی نافرمان ہو دولت مل جائے گی، اللہ کا بھی نافرمان ہو دولت مل جائے گی، بڑا عہدہ مل جائے گا، اچھے بنگلے مل جائیں گے، اچھی کاریں مل جائیں گی، اچھی پوسٹ مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گی. دولت تو مل جائے گی، دولت سے سب چیزیں حاصل بھی ہو جائے گی، لیکن علم دین حاصل نہیں ہوتا ہے. علم بغیر محنت مشقت کے اور بغیر ادب و احترام کے حاصل نہیں ہوتا ہے. تو بچوں، آج میرے یہی جملے لے کر جاؤ اور میری نصیحت یہی جو ہے قبول کر کے جاؤ کہ ہم جتنے ہمارے تعلیم کے ذرائع ہیں ہم ان کا ادب و احترام کریں گے اور کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ آپ میری ان باتوں کو اگر اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور آج سے ان باتوں کو اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں
تو इंशाअल्लाह कॉलेज की जिंदगी में, यूनिवर्सिटी की जिंदगी में अगर आपका उस्ताद कोई इस्लामी मजहब के अलावा भी कोई उस्ताद है तो उसकी भी मोहब्बत आपको हासिल होगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे इस शोबे को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए। आपकी गर्मी के दिनों में ये जो क्लासें लग रही है, आप पहुंच रहे हैं, वालिदैन आपको उठाकर भेज रहे हैं, बड़ी नागवारी होती है साहब, ठंडा पानी नहीं है, गर्मी का जमाना है, अभी उधर एग्जाम नहीं दिए कि फिर हमको इधर लगा दिया गया। आप इसको कबूल कीजिए, अल्लाह आपकी तरबियत फरमाने वाले हैं, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। हमें खुशी महसूस हो रही है कि आज हमें मुहाजरे के लिए यहाँ बुलाया गया और एक अच्छा उन्वान हमें दिया गया। मैं तमाम ही जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।